کو اجازت ہے کہ وہ علاج کرنا چھوڑ دے، تو لہٰذا اتنا گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو کٹ کا سامان ہے یہ کہاں سے منگوایا جا رہا ہے اور یہ اس میں کتنا خرچہ کتنا آ جاتا ہے؟ جی میں اس میں تو بالکل مجھے نہیں اندازہ کہ اس میں خرچہ کتنا آتا ہے۔ اگر 300 ہمیں ریکوائر ہے تو 50 ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، تو راولپنڈی کی سچویشن بھی یہی ہے، اور ملتان سائڈ سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن آ رہی ہے؟ وکلاء ہمارے بھائی ہیں، ان سے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انفو نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان معید الرحمان۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیب تھاٹ صاحب، وائس چیئرمین ہیں YDA پنجاب کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا۔ بیسیکلی تو کہا جا رہا ہے کہ اب ڈاکٹر جو ہے وہ انٹرویو کنڈکٹ کرتے پھر رہے ہیں جبکہ قوم ہاتھ کی جنگ میں ہے، تو اس بات کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ڈاکٹرز کا موقف لیا اس بارے میں۔ جہاں تک اس وبا کا تعلق ہے، ہم گورنمنٹ آف پنجاب سے پہلے بھی یہ جو وبائی امراض ہیں ان کے اوپر، چونکہ گورنمنٹ نے کبھی اس طرح سے کام نہیں کیا، یہی ایک وجہ ہے کہ آج پولیو بھی ہمارا ختم نہیں ہو سکا، یہی وجہ ہے کہ آج TB کنٹرول پروگرام جو ہے نا وہ اتنا افیکٹو نہیں جا رہا۔ تو YDA کا ہمیشہ سے یہ سٹانس رہا ہے کہ اس کو افیکٹو طریقے سے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ آج جب گورنمنٹ نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا ہے، پہلے یہ سوئے رہے ہیں جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا چائنا میں، تو انہوں نے جب کام کرنا شروع کیا تو ہم نے صرف اپنی سجیشنز دی ہیں، ہم نے ان کو صرف یہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اب بادل ناخواستہ پنجاب گورنمنٹ کو وہ بات ہماری سمجھ نہیں آئی، کل کو سمجھ آ جائے گی جب یہ نقصان کریں گے۔ آپ دیکھیں KP کے اندر، آپ دیکھیں سندھ کے اندر، وہ ہم سے بہتر جا رہے ہیں اس وبا کو کنٹرول کرنے میں۔ ہم نے ایک پریس کانفرنس کر کے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ جناب علی، اس وبا کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو اس کی پریونشن پہ فوکس کریں، اور پریونشن کے لیے آپ نے اجتماع جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ اکٹھے نہیں ہونے دینا، چاہے وہ اجتماع کسی گراؤنڈ میں ہو، چاہے وہ اجتماع کسی شادی پہ ہو، اور چاہے وہ اجتماع کسی ہسپتال کے اندر ہو۔ تو انہوں نے باقی جگہوں پہ تو اس کو کنٹرول کر لیا، لیکن ہسپتال کے اندر جو اجتماع ہے، جو کہ ہر ہسپتال میں 1000 اور کسی ہسپتال میں 5-5 ہزار مریض جاتا ہے، اور وہاں پہ چونکہ کرونا جن لوگوں کو کوئی اور بیماری ہوتی ہے ان کو زیادہ افیکٹولی، کیونکہ وہ کمزور ہوتے ہیں تو ان کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، تو اس چیز کو ہم نے گورنمنٹ کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ نہیں ہے اور انہوں نے الٹا ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور بجائے اس کے کہ آج اس مشکل وقت میں ڈاکٹرز جو ہے اس جنگ کو لڑ رہے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، آج ان کو انہوں نے کنٹروورشل بنانا شروع کر دیا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے KPK کا ریفرنس بھی یوز کیا، KPK کے اندر بھی PTI کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب میں بھی ایک طرح سے PTI کی گورنمنٹ ہے۔ KPK میں یہ مسئلہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، وہ سمجھ چکے ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں، جبکہ پنجاب میں کیا مشکلات ہیں اور کون اس کے آڑے آ رہا ہے؟ سر میں بالکل اس میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ہم نے جو سجیشن دی تھی وہ یہ تھی کہ OPDs بند کی جائیں، کیونکہ OPDs ایک سورس ہیں، اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ نہیں بند کرتے تو اس سے ہمیں خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ یہ ہوگا۔ تو KP کے اندر انہوں نے OPDs بند کر دی ہیں، سندھ میں OPDs بند کر دی ہیں، لیکن پنجاب میں کھلی ہیں۔ تو میں تو بالکل واضح ہوں اس میں کہ ہیلتھ منسٹر صاحبہ کی اس میں سنجیدگی نہیں نظر آ رہی۔ اگر وہ یہ سنجیدہ ہوتی تو شاید آج ہمیں جو ہے ہم بھی باقیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور بلکہ پنجاب چونکہ باقی چیزوں میں سب سے آگے ہوتا ہے، صف اول میں ہوتا ہے، لیکن ہیلتھ کے معاملے میں ہم ان سے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کا رول ہے، اور گورنمنٹ جو ہے اس طرح سے افیکٹولی رول پلے نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے آئندہ آنے والے چند دن جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گے۔ کٹ پرووائڈ نہیں کی جا رہی، ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کٹ یعنی کہ یہ جو کٹ کا سامان ہے یہ کہاں سے منگوایا جا رہا ہے اور یہ اس میں کتنا خرچہ کتنا آ جاتا ہے؟ جی میں اس میں تو بالکل مجھے نہیں اندازہ کہ اس میں خرچہ کتنا آتا ہے، لیکن میں اس کی اہمیت کا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دراصل جو کرونا کے مریض ہیں ان کے علاج کے لیے ڈاکٹرز کو ایک مخصوص لباس چاہیے، اور اس کے اندر گوگلز آتے ہیں، اس کے اندر جو ہے فیس ماسک ہے ایک اسپیشل قسم کا، اور اس کے علاوہ ایک سیفٹی جیکٹ ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہیں، ادروائز عین ممکن ہے کہ یہ ڈاکٹرز کو بھی مرض لگے گا، اور ڈاکٹر سے پھر جو علاج کرنے والے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے، اور جن کا علاج ہونا ہے وہ بھی متاثر ہوں گے، تو یہ وبا اور زیادہ بڑھے گا۔
تو یہ وکلاء ہمارے بھائی ہیں، ان سے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ ہمارے ذاتی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی لڑائی نہیں ہے، ایک اصولی ہماری ان کے ساتھ اختلاف تھا. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت ان کو یہ سیاست کرنی چاہیے، بلکہ ساری قوم کو ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ہم اس وبا کو ختم کر سکیں. آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ فوجی کسی کو لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں اور اس کو بغیر ہتھیار کے بھیج دیں تو وہ لڑائی کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. آپ ایک آگ بجھانے والے فائر بریگیڈ کے بندے کو اگر آپ آگ بجھانے والی آلات نہیں دیتے تو وہ کیا پھونکوں سے آگ بجھائے گا؟ صرف اتنی سی بات ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. تو یہ تو بڑی جائز سی ڈیمانڈ ہے. ایون WHO نے تو لکھ کے دے دیا ہے. WHO جس کی پوری دنیا میں گائیڈ لائن مانی جاتی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر کسی ڈاکٹر کو آپ سیکیورٹی کٹ فراہم نہیں کرتے تو وہ اس کو اجازت ہے کہ وہ علاج کرنا چھوڑ دے. ہم نے ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے رضاکارانہ طور پہ ان کو کہا ہے کہ ہم ہر حد سے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کریں گے، لیکن سیکیورٹی کٹ تو ہمیں فراہم کریں، ہمیں ضروری چیزیں تو فراہم کریں. میں ابھی کل سن رہا تھا کہ سلمان حسیب صاحب ہیں YDA کے پریزیڈنٹ ہیں لاہور سے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر 300 ہمیں ریکوائر ہیں تو 50 ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو راولپنڈی کی سچویشن بھی یہی ہے، اور ملتان سائڈ سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن آ رہی ہے؟ جی بالکل، یہ پورے پنجاب کے اندر بحران ہے. پورے پنجاب کے اندر جو سیکیورٹی کٹس ہیں وہ بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر فراہم کی جا رہی ہیں. تو لہذا اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کے اندر بھی خوف و ہراس بلا شبہ موجود ہے، کیونکہ ایک ڈاکٹرز کے پاس علم موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس چیز سے یہ نقصان ہونا ہے. تو تمام ڈاکٹرز کی یہ گزارش ہے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم دن رات کام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدارا ہمیں جو ضروری چیزیں ہیں وہ فراہم کریں. اور یہی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ ہے. اور اگر اس میں اگر گورنمنٹ کو یہ بات بری لگتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بے شک بری لگے، لیکن یہ جائز سی ایک بات ہے اور اس پہ تو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ پریونشن انہوں نے پہلے یہ سوچ رہے ہیں کہ جب یہ چائنا میں مسئلہ شروع ہوا ہے اس وقت انہوں نے یہ وائرس امپورٹ کر لیا ہے، اس ٹائم اس کو روکنا چاہتے تو یہ روک سکتے تھے، اس ٹائم سوچ رہے ہیں. اب یہ جب مسئلہ بڑھ گیا ہے تو اب جو انہوں نے مردے الزام جو ہے نا ڈاکٹر کو ٹھہرانا شروع کر دیا. یہ تو انتہائی شرمناک ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کتنی ریکوائر ہیں اور پرووائڈ کتنے کیے گئے ہیں؟ دیکھیں سر، اس طرح سب سے جو بیسکلی جو طریقہ کار ہے اس کا ہمارے پاس تو ابھی تک وہی پنجاب میں فالو نہیں ہو رہا. ہماری یہ گزارش ہے کہ ان کو اسکریننگ سینٹر الگ بنانے چاہیے. جنرل اسپتال وہ اسپتال ہوتے ہیں جہاں پہ دل کا مریض، جہاں پہ دماغ کا مریض، جہاں پہ ہڈی جوڑ کا مریض، اس طرح کے سارے مریض آتے ہیں. تو یہ جو کرونا کا اسکریننگ سینٹر ہے وہ اس اسپتال میں تو ہونے نہیں چاہیے. آپ باقیوں کو بھی رسک پہ ڈال رہے ہیں، بلکہ یہ اسپتالوں سے باہر الگ جگہوں پہ ہونا چاہیے. اور جو ہے وہ ایسے ایک اسکریننگ سینٹر بنائیں، وہاں پہ جس کو بیماری ہے پھر اس کو ڈائریکٹ ایسے اسپتال میں جو کہ اسپیشلائز اسپتال ہو کرونا کا علاج کرنے کے لیے، وہاں پہ پھر آپ جتنے ڈاکٹر مختص کرتے ہیں ان کو اتنی چیزیں بھی فراہم کریں. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب سارے کا سارا مریض جنرل اسپتالوں میں آ رہا ہے. وہاں پہ ڈاکٹر کو نہیں پتا کہ جی یہ جو سادہ بیماری اپنا نزلہ زکام کے ساتھ آ رہا ہے یا اس کو کرونا ہے، کیونکہ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتا پتہ نہیں چلے گا. تو اس وقت اس سال میں تو ظاہری بات ہے پھر سارے کے سارے لوگوں کو وہ چیز چاہیے. تو یا تو ایک سسٹم بنائیں، اسکریننگ سینٹر الگ بنائیں، اسپیشلائز سینٹر الگ بنائیں، اور وہاں پہ پھر جتنے لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں ہم لوگ جانے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے اسپتالوں سے باہر نکل کے ڈیوٹی کرنے کو بھی تیار ہیں، لیکن وہ چیزیں فراہم کریں. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ پینک کی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے عام طور پہ سوسائٹی کے اندر. تو جو پازیٹیوٹی ہے وہ کم دکھائی جا رہی ہے، جبکہ اس سے برعکس نیگیٹیوٹی کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. فار ایگزامپل کہ ایک پیشنٹ کی ڈیتھ بھی ہوئی لیکن وہ باہر سے کہنے کہ ٹریول کر کے آیا. اس کے بعد ایک جو پیشنٹ تھا کرونا کا وہ پیمز ہاسپٹل میں صحت یاب بھی ہو چکا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ عام عوام کے لیے میرا پیغام ہے کہ اس کے اندر جو جراثیم کرونا ہے اس میں جو ڈیتھ ریشو ہے وہ بہت کم ہے. اکثر 90% سے زیادہ مریض جو ہیں ان کو معمولی سی بیماری ہوتی ہے اور ان کو کرونا ہونے کے باوجود وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. کسی قسم کے کوئی علاج کی بھی اس طرح سے ضرورت نہیں پڑتی، صرف آپ نے احتیاط کرنی ہے. تو لہذا اتنا گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک چیز کیوں ہر سوشل میڈیا سے لے کے کیوں پورے کے پورے سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ختم ہونے والی چیز ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس لیے اتنا زیادہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں. ادروائز اس سے یہ اتنی جان لیوا نہیں ہے کہ ہر بندے کو جس کو ہوگی اس کی جان کو خطرہ ہے، بلکہ 90 سے
97% تک مریض جو ہیں اس سے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. لہذا اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں احتیاط کریں گے تو یہ پھیلے گی نہیں تو یہ مکمل طور پہ ایک چیز ہے جو مکمل ختم ہو سکتی ہے. لہذا اس لیے ہر کوئی اس پہ جان مار. اگر 300 ہمیں ریکوائر ہے تو 50 ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. تو راولپنڈی کی سچویشن بھی یہی ہے, اور ملتان سائڈ سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن آ رہی ہے؟